السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، گزشتہ کئی دنوں سے ایک خبر گردش کر رہی تھی کہ حضرت مولانا محمد طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے کسی نکاح میں 10 لاکھ کا مطالبہ کیا ہے۔ خیر، ہمیں اس سے بحث نہیں کہ یہ خبر کہاں تک سچی ہے، خبر کہاں تک جھوٹی ہے، چونکہ یہ دنیا سوشل میڈیا کی دنیا ہے اور اس دنیا میں تو ہر طرح کی خبریں مل کر کے گردش کرتی رہتی ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ اصل میں معاملہ یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنی رائے فوراً بنا لیتے ہیں کسی بھی عظیم شخصیت کے بارے میں اپنی کم علمی اور اپنی جہالت کی بنیاد پر۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا، اس سے پہلے بھی کئی باتوں پر حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو مجروح کیا گیا۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ تقلید عامہ کا شکار ہو جائیں اور کسی کو بھی اپنا پیشوا اور مقتدیٰ بنا کر اس کی ہر بات کا دفاع کرتے رہیں۔ یہ تو اسلامی تعلیمات کے بھی اکثر خلاف ہے کہ کسی کی اندھی تقلید کی جائے۔ بات یہ ہے دراصل کہ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے دین کی خدمات کے لیے اپنی پوری زندگی کو صرف کر دیا ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ ہمیشہ دولت، پیسے، سکے، ہر طرح کی لالچ سے، حرص سے، طمع سے اپنے آپ کو خوب دور رکھا ہے۔ حتیٰ کہ پوری دنیا جانتی ہے حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ دین کی دعوت کے لیے، دین کی کڑھن کو لے کر، دین کی فکر کو لے کر ہر طرح کے لوگوں سے اور ہر طرح کے علاقوں میں جا کر ملتے ہیں اور دین کی دعوت پہنچاتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ حضرت والا کی شخصیت شہرت یافتہ بھی ہے، مستند بھی ہے، اور پورے عالم اسلام میں ان کو ایک عظیم رہنما اور مبلغ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ خیر، انسان خطا اور نسیان سے مرکب ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ غلطیاں سب سے ہوتی ہیں، ہو سکتی ہیں، اس کا امکان بھی ہے۔ ہم کسی کو یہ نہیں کہتے کہ وہ شخص معصوم ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اپنی جہالت اور کم علمی کی وجہ سے کسی عظیم شخصیت کے بارے میں اپنی علم کی روشنی میں رائے قائم کر دیں اور اسے اس کا پتہ بھی نہ ہو۔ بلکہ ضروری ہے کسی بھی عظیم شخصیت کے بارے میں، عظیم تو درکنار، کسی بھی عام انسان کے بارے میں اگر رائے قائم کرنا ہو تو اس کے لیے سب سے ضروری چیز ہے اس رائے کا میزان ہمارے پاس ہو، یعنی علم اور تحقیق کا میزان ہو ہمارے پاس۔ اگر یہ میزان نہیں ہے تو ہمارے لیے نجات اور بہتری کا سبب یہی ہے کہ ہم خاموش رہیں، ورنہ ہم کسی ایسے پیشوا اور مقتدیٰ اور رہنما کی پیروی کریں، اس کی رائے کا احترام کریں جو اس لائن کا ماہر ہو اور محقق ہو، جس کے پاس علم کا وہ میزان حاصل ہو جس میزان میں تول کر وہ کسی شخصیت کے بارے میں کوئی رائے قائم کر سکتا ہو، تو پھر اس کی پیروی کریں، اس کی تقلید کریں، اس کی اتباع کریں، ورنہ خاموش رہیں۔ یہی خاموشی ہی ہمارے لیے بہتری کا سبب ہے۔ اپنی جہالت اور اپنی کم علمی اور اپنی نادانی کو کسی شخصیت پر رائے بنا کر تھوپ دینا، یہ انتہائی نامناسب اور اسلام کی تعلیمات کے یکسر خلاف ہے۔ چنانچہ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب صرف پاکستان یا ہندوستان بر صغیر کا نہیں، عالمی اسلام کا قیمتی سرمایہ ہیں، انمول سرمایہ ہیں، جن کی نظیر شاید کہ کہیں ملے یا پھر خال خال مل سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی حیات کو تعدیر ہمارے سروں پر قائم فرمائے، دائم فرمائے، اور ان سے دین کی مزید خدمات لیتا رہے۔ حضرت والا نے اپنی صفائی میں جو ان کی علم کی روشنی میں جو سچی بات ہے وہ پہنچائی ہے، آپ تک میں پہنچانا چاہتا ہوں اپنے اس چینل کے تھرو سے۔ ایج سچی بات آپ حضرات سنیں، پھر اس کے بعد میں رائے قائم کریں۔ البتہ اس سے کوئی یہ غلط فہمی میں نہ لے کہ حضرت مولانا سجاد نعمانی اپنی جگہ غلط ہیں، کیونکہ حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب بھی ایک عالی شخصیت ہیں اور ان کے پاس علم کا وہ میزان موجود ہے اور تحقیق کے وہ عالی پیمانے پر ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان کا کہنا اور ان کا تبصرہ علم کی روشنی میں اپنی جگہ بجا ہے، لیکن کچھ باتیں ایسی تھیں جو کسی انسان کے پاس میں پہنچتی ہیں، وہ باتیں غلط بھی ہو سکتی ہیں، صحیح بھی ہو سکتی ہیں۔ علم 5 طریقے سے انسان کے پاس آتا ہے، یا تو ذوق کے ذریعہ آتا ہے، یا بصر کے ذریعہ، یا سمع کے ذریعہ، یا پھر مس کے ذریعہ، یا پھر اسی طرح مختلف چیزیں ہیں جسے ہم کہتے ہیں حس حواس خمسہ، 5 چیزیں ہیں۔ اس کے ذریعے انسان کو کسی چیز کے بارے میں تحقیق ہوتی ہے اور کسی چیز کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ چنانچہ حضرت مولانا سجاد نعمانی کو بھی انہی حواس خمسہ میں سے کسی کے ذریعہ پتہ چلا، حضرت نے اس پر ایک رائے قائم کی اور تبصرہ کیا۔ وہ اپنی جگہ درست ہیں، لیکن حضرت مولانا طارق جمیل صاحب نے بھی اپنی صفائی میں بات عرض کر دی۔ امید ہے کہ جو حضرات
حضرت والا کو مجروح کر رہے تھے اور حضرت والا کے سلسلے میں واہی تباہی اور بکواسات بک رہے تھے، ان کو اطمینان بخش جواب مل چکا ہوگا۔ خیر، سن لیں حضرت مولانا طارق جمیل صاحب نے کیا پیغام بھیجا ہے۔ جناب محترم حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب ذاکر کے ذریعے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ اور اہلیہ محترمہ دونوں کورونا سے بعافیت شفا یاب ہو گئے۔ اللہ پاک آپ کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ سلامت رکھے۔ آپ امت کے لیے ایک سرمایہ ہیں۔ دوسری گزارش تھی کہ آپ کا کلپ مجھے پہنچا ہے جس میں آپ نے ایک شادی پر تبصرہ کیا ہے کہ 200 کروڑ کی شادی ہوئی ہے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا، میرا میڈیا کے ساتھ سب سے زیادہ تعلق ہے، یہ دجال اور کذاب ہیں، میں نے بالکل جھوٹ بولا ہے۔ اس گھر سے میرا تعلق کوئی 28 سال پرانا ہے۔ جب یہ چھوٹے سے تاجر تھے تو میری اور ان کا تعلق ہوا، تبلیغ کے ذریعے سے ان کے یہ تبلیغ میں لگے جانا شروع کیا تو اس سے آنا جانا تعلق محبت شروع سے رہا۔ ان کے والدہ کا جنازہ، والد کا جنازہ میں نے پڑھایا، تو اس تعلق کی وجہ سے میں نکاح پہ گیا تھا۔ میں نے ان سے پوچھا جب یہ خبر پھیلی کہ 200 کروڑ کی شادی، تو انہوں نے کہا مولانا ہماری صرف ٹوٹل 10 کروڑ اس پہ لگا ہے اور یہ 200 ارب بالکل بکواس ہے۔ ان کا بیٹا آگے میرے بھتیجے کا بہت قریبی دوست ہے۔ پھر یہ بھی خبر تھی کہ 10 لاکھ مولانا طارق جمیل کو نکاح کر دیا ہے۔ مولانا اس سے بڑا جھوٹ اور کیا ہوگا؟ پھر آپ نے ایک حدیث کوٹ کی، بیس الفقیر علی باب الامیر۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے مجھے ایک اچھے گھر میں پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بڑے بول سے بچائے، عجب سے بچائے، اللہ مجھے تکبر سے بچائے، تقابل سے بچائے۔ ورنہ اللہ تعالیٰ نے ایک خوشحال زندگی عطا فرمائی۔ ہم جدی پشتی ذمہ دار ہیں اور اللہ نے اپنا فضل فرمایا کہ مجھے اس راستے پر پھیر دیا، اس کا کرم اور احسان ہے۔ تو میں تو اپنے تعلق کی وجہ سے گیا تھا اور مجھے بھی وہ منظر اتنا اچھا نہیں لگا، لیکن جو کہا جا رہا ہے کہ 10 کروڑ 2 ارب کی شادی ہوئی اور مولانا طارق جمیل کو 10 لاکھ دیا گیا، یہ سب جھوٹ ہے۔ حضرت آپ میڈیا کی خبر پر کبھی کوئی تبصرہ نہ کیا کریں، کبھی کوئی کلپ ریکارڈ نہ کروایا کریں، یہ 95-99% جھوٹ بولتے ہیں۔ تو اس لیے مجھے تو ان محفلوں میں جانا ہوتا ہے۔ ہمارے اکابر میں شاید ہی کوئی طوائفوں کے پاس گیا ہو۔ مولانا میں طوائفوں کے محلے میں جاتا ہوں، میں ان کے گھروں میں جاتا ہوں، وہاں بیٹھ کر ان سے بات کرتا ہوں۔ میرے تلمبہ شہر میں طوائفوں کا ایک محلہ ہے جو تقریباً 200 سال پرانا ہے۔ 1818 میں اسے رنجیت سنگھ نے قائم کیا تھا۔ میں ان میں 10 سال سے محنت کرتے 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 یہاں تک لایا کہ میں نے ان کے وظیفے مقرر کیے اور ان سے برائی چھڑوائی۔ 40 لاکھ مہینے کا میں ان کو وظیفہ دیتا تھا، چونکہ کوئی 235 لڑکیاں تھیں جو یہ کام کرتی تھی۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے مجھے تو مولانا ہر جگہ جانے میں کوئی عار نہیں ہے، چونکہ مجھے تو پیغام پہنچانا ہے۔ تو اگر میں طوائفوں کے پاس جا سکتا ہوں، مجھے کوئی اس میں عار نہیں، تو میں وہاں بھی جا سکتا ہوں، یا مجھے اللہ کی بات ہی کرنی ہوتی ہے اور کیا کرنا ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ ایک اختلاف رائے ہے، نہ کہ کوئی مخالفت ہے۔ میں اس سے اختلاف کرتا ہوں کہ ایسی محفلوں میں نہیں جانا چاہیے، بطور شریک نہیں جانا چاہیے، لیکن اگر آپ نے اللہ کی بات سنانی ہے تو ضرور جانا چاہیے۔ تو لیکن 10 لاکھ مجھے دیا، بالکل بکواس ہے۔ 200 کروڑ شادی پہ لگا، بالکل بکواس ہے۔ ہاں، انہوں نے مجھے بتایا کہ 10 کروڑ لگایا ہے، اور وہ کھربوں پتی لوگ ہیں، 10 کروڑ ان کے لیے کیا مسئلہ ہے، لیکن بہرحال پھر بھی اسراف تو ہے۔ میں پرانے تعلق کی وجہ سے گیا ہوں، تو میں معذرت کے ساتھ میں صفائی پیش نہیں کیا کرتا، میں اپنے پر بات لے لیا کرتا ہوں، لیکن اللہ کے نیک بندوں کے دل میں کوئی بات آ جائے تو وہ میرے لیے نقصان دہ ہے۔ میں نے اپنی صفائی پیش کرنے کے لیے بات عرض کی ہے کہ 2-4 لقمے روٹی کے کھائے تھے اور اسی پاؤں پہ میں واپس آ گیا تھا، اور ان پر بھی یہ بالکل جھوٹا الزام ہے کہ انہوں نے اتنے پیسے خرچ کیے۔
اور میں معذرت کے ساتھ پھر معافی چاہتا ہوں اگر میری کوئی بات بری لگی ہو. میں نے کوئی کسی عجب کی وجہ سے یہ نہیں بتایا کہ میں طوائفوں کے پاس جاتا ہوں یا فلمی اداکارائیں ہیں وہاں جاتا ہوں، گلوکار ہیں، گانے والے، گانے والیاں، سب کے پاس میں جاتا ہوں، ان سے بات کرتا ہوں تو ان کے بڑے اچھے نتائج ہیں. اور باقی ہدایت تو اللہ دیتا ہے، میرے ذمے تو ہے بلغ ما انزل الیک من ربک، میرے ذمے تو اتنا ہی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.